بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے گفتگو کی تھی اس بارے میں کہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے، ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے مسلمان کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم کا مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر ظلم کیا کرتا ہے، اور دوسری قسم کا مسلمان وہ ہے جو کہ متوسط یعنی درمیانے درجے کا مسلمان ہے، اور تیسری قسم کا مسلمان وہ ہے جو کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اللہ کی طرف سے یہ تو بہت بڑا فضل و کرم ہو گیا کہ انسان بھلائی کے کاموں میں بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ مسلمان جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے وہ کون ہے، اور وہ مسلمان جو کہ درمیانے درجے کا ہے وہ کون ہے؟ اس سلسلے میں ہم مفصل تذکرہ اس سے قبل کر چکے ہیں، اور یہ کہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والا کون ہے تو اس بارے میں بھی گفتگو کی جا چکی ہے۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں کوشش و محنت کرتا رہا کرے، کہ اسی میں اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، اور اس کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے عظیم ترین خوشخبری ہے۔ اور جب یہ گفتگو ہوگی کہ خیر کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا، کہ دین اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں اس بارے میں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کہ جنہیں اللہ عز و جل کی جانب سے تمام دنیا انسانیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، سبھی کے لیے اسوہ حسنہ یعنی روشن مثال اور بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، کہ جنہیں اللہ کی طرف سے رہتی دنیا تک سبھی کے لیے، تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور قرار دیا گیا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی جو اس سلسلے میں یعنی خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جانا، اس بارے میں ان کی کیا صورتحال تھی اور کیا ان کا معمول تھا۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے کے بعد اللہ عز و جل کی جانب سے یہ ارشاد ہوا، فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ وہ خیر کے کاموں میں ہمیشہ جلدی کیا کرتے تھے۔ خیر کے کاموں میں ایسی بات نہیں کہ وہ سستی کا مظاہرہ کیا کرتے ہوں یا غفلت کا شکار رہا کرتے ہوں، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مزاج یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا، اور ان کا شیوہ و شعار یہ تھا کہ یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں وہ جلدی کیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے محنت و کوشش کیا کرتے تھے، جلدی کیا کرتے تھے،
اور یہ کہ دلچسپی اور یہ کہ جذبے کا اور رغبت و شوق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، نہ یہ کہ سستی ہو اور یہ کہ بددلی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ تو ہمیں پکارا کرتے تھے، ہمیں بلایا کرتے تھے، ہمیشہ ہمارے سامنے دعا و مناجات میں مشغول رہا کرتے تھے، فریاد کیا کرتے تھے ہمارے سامنے۔ کس طرح؟ رغباً و رہبا، کبھی رغبت کے ساتھ، کبھی رہبت کے ساتھ، یعنی کبھی رغبت ہے، امید ہے، لالچ ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں اور رحمتوں کی امید، جنت کی امید، جنت کا سوال، اور یہ کہ جنت میں جو اللہ عز و جل کی جانب سے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں، بے مثال نعمتیں اور قیمتی ترین نعمتیں اور عظیم الشان قسم کی وہ نعمتیں، فرمائے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جنت میں ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اپنے مؤمن بندوں کے لیے، بلکہ یہ اللہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی میں ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمائے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، متقی اور پرہیزگار اور صالح بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں ایسی نعمتیں کہ ما لا عین رأت، کہ اس دنیا کی زندگی میں، یہاں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کسی آنکھ نے ایسی کوئی نعمت نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کبھی کسی نے اپنے کان سے ایسی کسی نعمت کے بارے میں نہیں سنا کہ شاید کوئی ایسی عجیب و غریب نعمت ہو، ایسی عجیب و غریب کوئی آرام اور راحت کی کوئی چیز ہو، کوئی سامان ہو کہ انسان نے اپنی آنکھوں سے تو وہ چیز نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے، کوئی ایسی خبر سنی ہے کہ فلاں جگہ کوئی ایسی عجیب و غریب، کوئی ایسی عظیم الشان کوئی نعمت ہے، کانوں سے سنا ہو کبھی نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کسی نے اپنے کان سے سنا بھی نہیں کہ کیسی کیسی نعمتیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ تو آنکھ سے دیکھا نہ کان سے سنا، لیکن دل میں تصور ہو، دل میں سوچا ہو کہ ایسی عجیب و غریب کوئی نعمت، کوئی ایسی چیز، کوئی آرام اور راحت کا کوئی ایسا سامان دل میں سوچا ہو کہ ایسا ہو ویسا ہو، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اپنے دل میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت سورہ سجدہ، الف لام میم السجدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان کبھی نہیں جان سکتا کہ اللہ نے جنتیوں کے لیے وہاں جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں، کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے کھلا نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ لوگ دیکھتے رہیں، شاید کوئی چرا لے جائے، ہر کوئی دیکھتا رہے، کوئی نظر لگا دے، کوئی کیا کرے، نہیں، جو بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے، اسے حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بھی ایسی ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی جنت میں،
اپنے مؤمن بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے جو کچھ وہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے، کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی نہیں جان سکتا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، جو اچھے کام وہ دنیا میں کیا کرتے تھے تو ان اچھے کاموں کا بدلہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کہ اس سے پہلی جو آیت ہے سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ وہ یوں گزارا کرتے ہیں کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، یعنی بستر آرام دہ بستر، اور یہ کہ آرام دہ قسم کی یہ نیند کا یہ مزہ اور یہ راحت، اس چیز کو وہ قربان کر دیا کرتے ہیں، اور رات کا کچھ حصہ وہ عبادت میں بسر کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے سامنے دعا اور فریاد اور مناجات، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو وہ پکارا کرتے ہیں رات کے وقت اپنے بستر سے جدا ہو کر۔ کیوں پکارتے ہیں وہ اللہ کو، اپنے رب سے کیوں دعا و فریاد کیا کرتے ہیں؟ خوفا وطمعا، خوف بھی ہے، دل میں خوف ہے، دل میں ڈر ہے، جہنم کا وہ تصور اور جہنم میں جو عذاب ہے اس کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا یہ خوف انہیں بستر پر آرام سے سونے نہیں دیتا، اللہ کے خوف کی وجہ سے انہیں چین نصیب نہیں ہوتا، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور آخرت میں جو مؤاخذہ اور جو گرفت کا جو خوف ہے، جو ڈر ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، آخرت میں کیا بنے گا ہمارا، تو اس احساس کی وجہ سے اور اس تصور کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے انہیں اپنے بستر پر آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے دعا اور فریاد میں اور گڑ گڑانے میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ کیوں اپنے بستر سے نکل جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، کہ اللہ کا خوف ہے جو انہیں بے چین کیے ہوئے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ طمع ہے، امید ہے، شوق ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا کہ میرا وہ رب، میرا خالق و مالک، میرا وہ منعم و محسن، جس نے مجھے زندگی کی نعمت سے نوازا، جس نے زندگی بھر مجھے کھانے پینے کے لیے رزق کی نعمت سے نوازا، جس نے مجھے صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازا، اور یہ کہ میرا یہ سراپا، میرا یہ تمام تر وجود، میری یہ آنکھیں، میرے یہ کان، میرے یہ ہاتھ پاؤں، میرا یہ دل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بولنے کی قوت، میری یہ قوت گویائی، میری یہ قوت بینائی، میری یہ قوت سماعت، بغیر مانگے اس محسن نے مجھے یہ تمام تر نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، لہذا دل میں اس کے لیے محبت، دل میں اس سے ملاقات کا شوق، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جس کسی کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا تو پھر اللہ کو بھی اس سے ملاقات کا شوق ہوگا۔ تو سن لیجئے ناظرین کرام، کس قدر عجیب و غریب ہے یہ معاملہ، اور کس قدر عظیم ترین ہے یہ خوشخبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کتنی بڑی خوشخبری،
کہ جس کسی کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا تو پھر اللہ کو بھی اس سے ملاقات کا شوق ہوگا. تو پھر تصور کر لیجئے کہ جس بندے سے خود اللہ کو ملاقات کا شوق ہوگا تو جب ملاقات کا مرحلہ آئے گا، جب ملاقات کا وقت آئے گا، جب یہ آنکھیں بند ہونے کا وقت آ جائے گا، جب دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت آ جائے گا تو اللہ کو اس سے خود ملاقات کا شوق ہے. تو پھر جب اللہ کو اس سے خود ملاقات کا خود اللہ کو شوق ہے تو کیا اس کے ساتھ کوئی سختی برتی جائے گی؟ کیا اس کے لیے وہاں کوئی پریشانی کا معاملہ ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو خود منتظر ہے، اللہ کو خود اس سے ملاقات کا شوق ہے، تو پھر اس کے لیے وہاں پریشانی کیوں ہوگی، کوئی سختی کیوں ہوگی؟ وہاں تو اس کے لیے راحتیں ہوں گی اور یہ کہ خوشی کے سامان ہوں گے، کیونکہ اللہ کو خود اس سے ملاقات کا شوق ہے. اللہ خود منتظر ہے کہ یہ میرا یہ بندہ کب میرے پاس پہنچنے والا ہے. الغرض انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں وہ جلدی کیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیشہ ہمیں پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ بھی، کہ شوق بھی ہے، جنت کا شوق، وہاں کی نعمتوں کا شوق، اپنے رب سے ملاقات کا شوق، اور مزید یہ کہ پکارنے کی اور دعا کی، اللہ سے دعا و مناجات کی دوسری وجہ وَرَهَبًا، رہبت، خوف ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف تھا، وہ بھی اللہ سے ڈرتے تھے. اللہ کا خوف انہیں بھی بے چین کیے رکھتا تھا کہ وہ اللہ سے دعا اور فریاد کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام. تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کا اہتمام کیا کریں کہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والا جو خوش نصیب مسلمان ہے، ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں، محنت کریں، اور یہ کہ سستی اور غفلت اور یہ کہ بد دلی اور بے توجہی، ان تمام چیزوں سے ہم ہمیشہ پرہیز کیا کریں اور اللہ سے توفیق طلب کیا کریں کہ یا اللہ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے ہی بڑھتے چلے جائیں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.